السلام علیکم، میں سفیزہ مجد اسلام اور میرے پاس یہ تذکرۃ الاولیاء کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں جو آپ کو پڑھ کر سناؤں گی اس کا ٹاپک ہے حضرت حبیب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات و تعارف۔ آپ صدیق و صفا پر عمل پیرا، صاحب یقین اور گوشۂ نشین بزرگوں میں سے ہوئے ہیں۔ آپ کی ریاضت و کرامت بے اندازہ ہے۔ ابتدائی دور میں آپ بہت امیر تھے۔ اہل بصرہ کو سود پر قرض دیا کرتے۔ جب مقروض پر تقاضا کرنے جاتے تو اس وقت تک واپس نہ ہوتے جب تک قرض وصول نہ ہو جاتا۔ اگر کسی مجبوری سے قرض وصول نہ ہوتا تو اپنے وقت کے ضائع ہونے کا مقروض سے خرزانہ وصول کرتے اور اس رقم سے زندگی بسر کرتے۔ ایک دن آپ کسی کے یہاں وصول یابی کے لیے پہنچے تو وہ گھر پر موجود نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ نہ تو میرا شوہر گھر پر موجود ہے اور نہ میرے پاس تمہارے دینے کے لیے کوئی چیز ہے، البتہ میں نے آج ایک بھیڑ ذبح کی تھی جس کا تمام گوشت تو ختم ہو چکا، البتہ سیری باقی رہ گئی ہے۔ اگر تم چاہو تو وہ میں تم کو دے سکتی ہوں۔ چنانچہ اس سے سیری لے کر گھر پہنچے اور بیوی سے کہا کہ یہ سیری سود میں ملی ہے، اس کو پکا ڈالو۔ بیوی نے کہا کہ گھر میں نہ لکڑی ہے اور نہ آٹا، بھلا میں کھانا کس طرح تیار کروں؟ آپ نے کہا کہ میں ان دونوں چیزوں کا بھی انتظام مقروض لوگوں سے سود لے کر کرتا ہوں، سود ہی سے یہ دونوں چیزیں خرید کر لائیں۔ لیکن جب کھانا تیار ہو چکا تو ایک سائل نے آ کر سوال کیا۔ آپ نے کہا کہ تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کیونکہ اگر تجھے کچھ دے بھی دے تو اس سے تو دولت مند نہ ہو جائے گا، لیکن ہم مفلس ہو جائیں گے۔ سائل جب مایوس ہو کر واپس چلا گیا تو بیوی نے سالن نکالنا چاہا، لیکن وہ سالن کے بجائے خون سے لبریز تھی۔ اس نے شوہر کو آواز دے کر کہا کہ دیکھو تمہاری کنجوسی اور بدبختی سے یہ کیا ہو گیا ہے۔ آپ کو یہ دیکھ کر عبرت حاصل ہوئی۔ بیوی کو شاہد بنا کر کہا کہ آج میں ہر برے کام سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر مقروض لوگوں سے اصل رقم لینے اور سود ختم کرنے کے لیے نکلے۔ راستے میں لڑکے کھیل رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر بچوں نے آوازیں کسنا شروع کیے کہ الگ ہٹ جاؤ، حبیب سود خور آ رہا ہے، کہیں اس کے قدموں کی خاک ہم پر نہ پڑ جائے اور ہم اس جیسے بدبخت بن جائیں۔ یہ سن کر آپ بہت رنجیدہ ہوئے۔ حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ انہوں نے آپ کو ایسی نصیحت فرمائی کہ بے چین ہو کر دوبارہ توبہ کی۔ جب واپسی میں ایک مقروض شخص آپ کو دیکھ کر بھاگنے لگا تو فرمایا کہ تم مجھ سے مت بھاگو، اب تو مجھ کو تم سے بھاگنا چاہیے تاکہ ایک عاصی کا سایہ تمہارے اوپر نہ پڑ جائے۔ پھر جب آپ آگے بڑھے تو انہیں لڑکوں نے کہنا شروع کیا کہ راستہ دے دو، اب حبیب تائب ہو کر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں کے مرد اس پر پڑ جائے اور اللہ تعالی ہمارا نام گنہگاروں میں درج کر لے۔ آپ نے بچوں کا یہ قول سن کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ تیری قدرت بھی عجیب ہے کہ آج ہی میں نے توبہ کی اور آج ہی تو نے لوگوں کی زبان سے میری نیک نامی کا اعلان کروا دیا۔ اس کے بعد آپ نے منادی کرا دی کہ جو شخص میرا مقروض وہ اپنی تحریر اور مال واپس لے جائے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی تمام دولت راہ مولا میں لٹا دی۔ جب کچھ باقی نہ رہا تو آخر میں ایک سائل کے سوال پر اپنا کرتا تک دے دیا اور دوسرے سائل کے سوال پر آپ نے اپنی بیوی کا چادر بھی دے دیا۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی تقریباً نیم برہنہ رہ گئے۔ پھر ساحل فرات پر ایک عبادت خانہ تعمیر کر کے عبادت میں مشغول رہیں۔ یہ معمول بنا لیا تھا کہ دن میں تحصیل علم کے لیے حسن بصری کے خدمت میں پہنچ جاتے اور رات بھر مشغول عبادت رہتے۔ چونکہ قرآن کریم کا تلفظ اپنے صحیح مخرج کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے تھے، اس لیے آپ کو اعظمی کا خطاب دے دیا گیا۔
ایک مرتبہ بیوی نے کہا کہ کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے تو آپ مزدوری کرنے کے لیے گھر سے نکلے، لیکن دن بھر عبادت میں مشغول رہ کر جب گھر پہنچے تو بیوی نے سوال کیا کہ کیا لائے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ جس کی مزدوری کی ہے وہ بہت کرم والا ہے اور اس کے کرم ہی کی وجہ سے مجھ میں اجرت طلب کرنے کی جرأت نہ ہو سکی، لیکن اس نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ 10 یوم کے بعد جب تم کو ضرورت ہوگی تو پوری اجرت دے دوں گا۔ پھر جب 10 دن کے بعد آپ کو خیال آیا کہ آج گھر پر جا کر کیا جواب دوں گا، ایک طرف تو اپنے تصور میں غرق چلے جا رہے تھے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ایک بوری آٹا، ایک ذبح شدہ بکری، گھی، شہد اور 300 درہم ایک غیبی شخص کے ذریعے آپ کے گھر پہنچا دیے۔ ساتھ ہی یہ پیغام بھی دیا کہ حبیب سے کہہ دینا کہ اپنے کام کو ترقی دے، جس کے صلہ میں ہم اس سے بھی زیادہ مزدوری دیں گے۔ چنانچہ جب آپ گھر کے دروازے پر پہنچے تو گھر میں سے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ اندر جا کر بیوی سے صورت حال دریافت کی تو اس نے پورا واقعہ اور پیغام آپ تک پہنچا دیا۔ یہ سن کر آپ کو خیال آیا کہ جب صرف 10 یوم کی عدم توجہی کی ریاضت کا اللہ تعالیٰ نے یہ نعم البدل عطا کیا ہے تو اگر زیادہ دل جمعی کے ساتھ عبادت کروں تو نہ جانے کیا انعامات حاصل ہوں گے۔ چنانچہ اسی دن سے دنیا کو چھوڑ کر اس قدر درجۂ عبادت میں غرق ہو گئے کہ مستجاب الدعوات کے درجے تک پہنچے۔ آپ کی دعاؤں سے مخلوق کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا۔ کرامات: ایک عورت فریاد و زاری کرتی ہوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا کہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے میں بہت ہی پریشان ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ تمہارے پاس اور کیا ہے؟ اس نے کہا کہ 2 درہم ہیں۔ آپ نے اس سے 2 درہم لے کر خیرات کر دیے اور دعا کر کے فرمایا کہ جاؤ تمہارا بچہ آ گیا۔ چنانچہ گھر پہنچ کر جب اس نے دیکھا تو واقعی اس کا بچہ گھر پر موجود تھا۔ اس کو گلے لگا کر پوچھا کہ تو کہاں چلا گیا تھا؟ لڑکے نے کہا کہ میں تو کرمان میں تھا، میرے استاد نے گوشت لینے کے لیے بازار بھیجا، راستے میں اچانک ایسی آندھی آئی کہ جو مجھے یہاں تک اڑا کر لے آئی۔ میں نے کسی کہنے والے کو سنا ہے کہ اے ہوا اس کو گھر پہنچا دے۔ اس واقعہ سے آپ کی دعاؤں کی برکت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ اتنی اجرت کے ساتھ ہوا نے کس طرح پہنچا دیا تو اس کا یہ جواب ہے کہ جب حضرت سلیمان کا تخت ایک دن میں 1 ماہ کا فاصلہ طے کر سکتا ہے اور بلقیس کا تخت ایک لمحے میں حضرت سلیمان تک پہنچ سکتا ہے تو یہ واقعہ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ بصرہ میں ایک مرتبہ شدید قحط سالی ہوئی تو آپ نے قرض لے کر خانہ غربا کو تقسیم فرمایا، ایک تھیلی تکیے کے نیچے رکھ لی۔ جب کوئی قرض لینے والا آتا تو اس میں سے نکال کر دیتے جاتے تھے۔ توکل: آپ کا مکان بصرہ کے چوراہے پر تھا۔ ایک دن آپ نے کپڑے نکال کر چوراہے پر رکھ دیے اور خود کہیں نہانے کے لیے چلے گئے۔ اتفاق سے حضرت حسن بصری کا اس طرف گزر ہوا تو آپ نے ان کا لباس شناخت کر کے خیال کیا کہ یہ تو حبیب اعظمی کہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اگر کوئی اٹھا کر چل دے تو کیا ہوگا۔ اس خیال کے تحت آپ کپڑوں کی حفاظت کے لیے ٹھہرے رہے۔ جب حبیب اعظمی واپس آئے تو حضرت حسن بصری سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ تم اپنا لباس کس کے بھروسے پر چھوڑ کر چل دیے؟ اگر کوئی اٹھا لے جاتا تو کیا ہوتا؟ انہوں نے کہا کہ اسی کے بھروسے پر چھوڑ کر گیا تھا جس نے حفاظت کے لیے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا۔ منقول ہے کہ حضرت حسن بصری ایک مرتبہ حبیب اعظمی کے پاس تشریف لے گئے تو اس وقت ان کے یہاں جو کی 1 روٹی اور تھوڑا سا نمک موجود تھا، وہیں بطور تواضع آپ کے سامنے رکھ دیا۔ جب انہوں نے کھانا شروع کر دیا تو ایک سائل آ پہنچا۔ حضرت حبیب اعظمی نے وہ روٹی آپ کے آگے سے اٹھا کر اس سائل کو دے دی۔ اس پر حسن بصری نے فرمایا کہ تم میں شائستگی تو ضرور ہے لیکن علم نہیں، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں
نہیں کہ مہمان کے سامنے سے اس طرح پوری روٹی اٹھا کر نہ دینی چاہیے بلکہ ایک ٹکڑا توڑ کر دے دیتے؟ یہ سن کر خاموش رہے، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد ایک غلام سر پر خوان نعمت رکھے ہوئے حاضر ہوا جس میں ہمہ اقسام کے نفیس کھانے موجود تھے۔ اس کے ہمراہ 500 درہم بھی تھے۔ آپ نے وہ درہم غریبوں میں تقسیم کر دیے اور کھانا حضرت حسن بصری کے سامنے رکھ کر خود بھی کھانے بیٹھ گئے۔ کھانے سے فراغت کے بعد حضرت حسن بصری سے فرمایا کہ یا آپ کا شمار نیک لوگوں میں تو ضرور ہوتا ہے، لیکن کاش یقین کا درجہ بھی حاصل ہوتا تو بہت بہتر تھا۔ مقام رضائے الہی۔ ایک مرتبہ حسن بصری مغرب کی نماز کے وقت آپ کے یہاں پہنچے، لیکن آپ نماز کے لیے کھڑے ہو چکے تھے۔ حسن بصری نے جب یہ دیکھا کہ آپ الحمد کے بجائے الحمد چھوٹی ہے سے قرأت کر رہے ہیں، یہ خیال کر کے آپ چونکہ قرآن کا تلفظ صحیح ادا نہیں کر سکتے اس لیے آپ کے پیچھے نماز نہ پڑھنی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے علیحدہ نماز پڑھی، لیکن اسی رات کو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا تو آپ نے عرض کیا کہ یا اللہ تیری رضا کا ذریعہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا کہ تو نے ہماری رضا پائی لیکن اس کا مقام نہیں سمجھا۔ آپ نے پوچھا کہ وہ کون سی رضا تھی؟ ارشاد ہوا کہ اگر تو نماز میں حبیب اعظمی کی اقتدا کر لیتا تو تیرے لیے تمام عمر کی نمازوں سے بہتر تھا، کیونکہ تو نے اس کی ظاہری عبادت کا تصور تو کیا لیکن اس کی نیت نہیں دیکھی، جبکہ ولی کی نیت سے تلفظ کی صحت کم درجہ رکھتی ہے۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ حسن بصری حجاج بن یوسف کے سپاہیوں سے چھپتے ہوئے حضرت حبیب اعظمی کی عبادت گاہ میں پہنچ گئے۔ جب سپاہیوں نے حبیب اعظمی سے ملاقات کی تو انہوں نے صاف بتا دیا کہ حسن عبادت گاہ کے اندر ہے، لیکن پورے عبادت خانے کی تلاشی کے باوجود بھی حضرت حسن کا سراغ نہ مل سکا۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ 7 مرتبہ سپاہیوں نے میرے اوپر ہاتھ رکھا لیکن مجھے نہ دیکھ سکے۔ پھر سپاہیوں نے حضرت حبیب سے کہا کہ حجاج تم کو دروغ گوئی کی سزا دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ حسن میرے سامنے عبادت گاہ میں داخل ہوئے تھے، لیکن اگر وہ تمہیں نظر نہ آئے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ چنانچہ دوبارہ پھر تلاشی لی لیکن ان کو نہ پا کر واپس آ گئے۔ حضرت حسن نے باہر نکل کر حضرت حبیب سے کہا کہ یا آپ نے تو استادی کے حق کا بھی کچھ پاس نہیں کیا، صاف صاف انہیں میرا پتہ بتا دیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ چونکہ میں نے سچ سے کام لیا اس لیے آپ محفوظ رہے، اگر میں دروغ کوئی سے کام لیتا تو پھر یقیناً ہم دونوں گرفتار کر لیے جاتے۔ یہ سن کر حضرت حسن نے پوچھا کہ آخر تم نے کیا منتر پڑھ دیا تھا کہ جس کی وجہ سے میں سپاہیوں کو نظر نہ آ سکا؟ آپ نے فرمایا کہ 2 مرتبہ آیت الکرسی، 2 مرتبہ قل هو اللہ احد اور 2 مرتبہ آمن الرسول پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ حسن کو تیرے حوالے کیا، تو ہی ان کی حفاظت کرنا۔ صفائی قلب کی فضیلت۔ حضرت حسن بصری کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو دریائے دجلہ کے کنارے حضرت حبیب سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا کہ کہاں کا قصد ہے؟ حضرت حسن بصری نے کہا کہ دریا کے پار جانا چاہتا ہوں، کشتی کا منتظر ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بغض اور حب دنیا کو قلب سے نکال کر مصائب کو غنیمت تصور کرو اور اللہ پر اعتماد کر کے پانی کے اوپر روانہ ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر خود پانی کے اوپر چلتے ہوئے دوسرے کنارے پر جا پہنچے۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت حسن پر غشی طاری ہو گئی۔ ہوش آنے کے بعد لوگوں نے غشی کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ حبیب کو علم میں نے سکھایا، لیکن اس وقت وہ مجھ کو نصیحت کر کے خود پانی کے اوپر روانہ ہو گئے۔ اسی دہشت سے مجھ پر غشی طاری ہو گئی کہ جب روز محشر پلسرات پر چلنے کا حکم دیا جائے گا اور اگر میں اس وقت بھی محروم رہ گیا تو کیا کیفیت ہوگی؟ پھر آپ نے دوسری ملاقات میں حضرت حبیب سے پوچھا کہ تمہیں یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ فرمایا کہ میں قلب کی سیاہی دھوتا ہوں، آپ کاغذ سیاہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ صد حیف، دوسروں نے تو میرے علم سے فائدہ اٹھایا لیکن مجھ کو کچھ نہ مل سکا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ شک ہو کہ حبیب اعظمی کا مقام حضرت حسن بصری سے بلند تھا تو یہ اس کی غلطی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علم کو ہر شے پر فضیلت عطا فرمائی ہے
اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کل رب زدنی علما، اے نبی آپ کہیں کہ اے رب میرے علم میں زیادتی عطا کر۔ جیسا کہ مشائخ کا قول ہے کہ طریقت میں 14واں درجہ کرامت کا ہے، 18واں اسرار و رموز کا، کیونکہ کرامات کا حصول عبادت سے متعلق ہے اور اسرار کا رموز کا عقل و فکر۔ جیسا کہ حضرت سلیمان کی حکمت ہر شے پر تھی، لیکن اتباع حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کرتے تھے۔ خود صاحب کتاب نبی نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ انہی کی کتاب پر عمل پیرا رہیں۔ حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل کسی جگہ تشریف فرما تھے کہ حضرت حبیب اعظمی بھی اتفاق سے وہاں پہنچ گئے۔ انہیں دیکھ کر امام حنبل نے کہا کہ میں ان سے ایک سوال کروں گا، لیکن امام شافعی نے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ واصل باللہ لوگوں سے کیا سوال کرو گی، ان کا تو مسلک ہی جداگانہ ہوتا ہے۔ لیکن منع کرنے کے باوجود انہوں نے یہ سوال کر ہی ڈالا کہ جس شخص کی 5 نمازوں میں سے ایک نماز قضا ہو گئی اور وہ یہ بھول گیا کہ کون سی نماز قضا ہوئی تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت حبیب اعظمی نے فرمایا کہ سب نمازوں کی قضا کرے، اس لیے کہ خدا سے غافل ہو کر اس قدر بے ادبی کا مرتکب کیوں ہوا؟ یہ سن کر امام شافعی نے کہا کہ میں نے اس لیے منع کیا تھا کہ ان لوگوں سے کوئی سوال نہ کرو۔ ایک مرتبہ تاریکی میں آپ کے ہاتھ سے سوئی گر پڑی، اسی وقت غیب سے آپ کا مکان منور ہو گیا، چنانچہ آپ نے آنکھیں بند کر کے فرمایا کہ میں بغیر چراغ کے سوئی تلاش کرنا نہیں چاہتا۔ ایک کنیز 20 سال تک آپ کے یہاں رہی، لیکن کبھی آپ نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ ایک دن اسی کنیز سے فرمایا کہ ذرا میری کنیز کو آواز دے دو۔ اس نے عرض کیا کہ حضور میں ہی تو آپ کی کنیز ہوں۔ فرمایا کہ 30 برس میں میرا خیال سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور طرف نہیں گیا، یہی وجہ ہے کہ میں تم کو شناخت نہ کر سکا۔ جس وقت آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت ہوتی تو مضطرب ہو کر غریہ و زاری کرنے لگتے۔ ایک دن کسی نے سوال کیا کہ آپ قرآن کا مفہوم کس طرح سمجھ لیتے ہیں جبکہ یہ عربی زبان میں ہے اور آپ اعظمی ہیں؟ تو فرمایا میری زبان غو اعظمی ہے لیکن قلب عربی ہے۔ ایک مرتبہ کسی کونے میں بیٹھے ہوئے فرما رہے تھے کہ جس کا قلب تجھ سے مسرور نہ ہو اس کو کوئی مسرت حاصل نہیں ہوئی، اور جس کو تجھ سے انس محبت نہ ہو اس کو کسی سے انس نہ ہوئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ جب آپ گوشہ نشین ہو کر دنیا کے تمام امور سے دستبردار ہو چکے ہیں تو یہ بتلائیے کہ رضا کس شے میں ہے؟ فرمایا کہ رضا تو صرف اسی قلب کو ہے جس میں کوئی قدرت نہ ہو۔ ایک خونی کو تختہ دار پر چڑھایا گیا تو اس شب لوگوں نے خواب میں اسے عمدہ لباس زیب تن کی جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ جب اس سے پوچھا کہ تم نے قتل کا ارتکاب کیا تھا پھر اس مرتبے تک کیسے پہنچ گئے؟ اس نے کہا کہ سولی دیتے وقت حبیب اعظمی ادھر آ نکلے اور میرے جانب متوجہ ہو کر دعائے مغفرت فرمائی۔ یہ اسی دعائے مغفرت کی برکت کا نتیجہ ہے۔